نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کی حفاظت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں سے کام لیا ہے۔ جب عربوں کے ہاں سے دین کی وہ خدمت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس کی صحیح طریقے سے رعایت نہ کی گئی اور کوتاہی بڑھتی چلی گئی، بنو امیہ اور پھر اس کے بعد بنو عباس اور پھر اس کے بعد مزید ان میں اختلاف اور انتشار بڑھتا گیا، اور بہت سے اچھے کاموں کے باوجود اور بہت سے بیچ میں اچھے حکمران اور خلفاء بھی آئے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ اپنی ساکھ برقرار نہ رکھ سکے، اور اخلاقی بھی طور پر اور دینی حساب سے بھی ان کے اندر مزید کمزوریاں آتی چلی گئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی یہ بات ڈور عربوں سے منتقل کر کے عثمانیوں میں پہنچا دی۔ بیچ میں اور کچھ بھی ہوا، تاہم عثمانیوں کے پاس خلافت عثمانیہ جسے کہتے ہیں تقریباً 500-600 سال ان کا کام اللہ سبحانہ و تعالی نے چلایا، اس طور پر کہ وہ بہت اچھی طرح سے امت کو لے کر چلے، اور یہ خلافت ان کی بڑے اچھے طریقے سے چلی۔ یہ حنفی تھے، حنفی الفقہ کے حساب سے یہ لوگ حنفی مذہب پر تھے، اور آج بھی ان کی جو تعمیراتی کام ہے وہ آپ کو مدینے میں بھی نظر آ جائیں گے، مکہ میں بھی نظر آ جائیں گے، تو اس پر ان کا جو اثرات ہیں وہ الحمدللہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ کیا کہ وسعت قلبی کا اظہار کرتے ہوئے ایک تو ترتیب یہ بنائی کہ چونکہ لوگ دنیا میں دور دور سے مکہ آتے تھے، ابھی چاہتے تو پچھلے بہت ساری حکومتوں کی طرح حکمن اپنی ہی ایک فقہ نافذ کر دیتے کہ ہر آدمی چونکہ یہ حنفی ہیں تو سب پر حنفی فقہ لاگو کر دی جائے۔ انہوں نے اس میں وسعت کا اظہار کیا اور یہ مظاہرہ کیا کہ آپس میں بھائی چارگی اور یگانگت رہے، تو خود حرم کے اندر انہوں نے 4 مسلک، اس زمانے میں 4 فقہ ہوتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور یہی 4 فقہ 1300 سال سے امت میں چل رہی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی 5ویں فقہ جو ظاہری تھی وہ شروع ہوئی، لیکن پھر وہ بہت جلدی ختم بھی ہو گئی، بہت عرصے تک وہ چل نہ پائی۔ داؤد ظاہری اور ابن حزم وغیرہ اس کو چلاتے تھے، لیکن ان کے بعد وہ تکوینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شاگرد نہیں تھے، ان کے چلانے والے نہ مل سکے، پڑھنے والے، تو وہ چیز آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ اللہ کی مرضی تھے تو سینکڑوں فقہا، ان میں سے 4 کو اللہ نے کسی طرح منتخب فرمایا، اس طور پر کہ ان کے شاگردوں نے ان چیزوں کو مدون کیا، لکھا، اور لکھ کے وہ آگے چلتے گئے، تو آج بھی ان کی فقہ موجود ہے تفصیلات کے ساتھ۔ دیگر فقہا کی کچھ باتیں محفوظ رہیں، سب نہیں رہیں، اور ظاہری بات ہے ان میں بہت ساری چیزوں میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں بڑے معمولی اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک زاویہ نگاہ مختلف ہونے کی وجہ سے تو یہ چاروں ائمہ بڑی محبت سے اپنے متبعین کو سکھاتے سمجھاتے رہے اور دین کی شرح کرتے رہے۔ عثمانی خلافت میں جو حکمران آئے ان لوگوں نے اس بات کی رعایت بھی کی کہ گو ہم حنفی ہیں، لیکن چونکہ باقی سارے ائمہ وہ بھی برحق ہیں اور ان کے الحمدللہ ماننے والے بھی دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کو بھی حق ملے کہ حرم کے اندر جو نماز پڑھائی جائے تو کبھی ان کی باری آئے، کبھی ان کی باری آئے۔ تو انہوں نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے کہ مختلف وقت میں مختلف ائمہ نماز پڑھائیں گے، تو کبھی ان کے پیچھے لوگ جمع ہو جاتے، کبھی ان کے پیچھے، تو اس طرح وہ متعین کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کا اختلاف اور انتشار نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو یہ لگے کہ کعبہ ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسی طرح اس کے متولی ہیں، ہم بھی اسی طرح اس کے خدمت گزار ہیں جس طریقے سے حنفی ہے۔ تو شوافی کو بھی یہ موقع ملا، حنابلہ کو بھی یہ موقع ملا، مالکیہ کو بھی یہ موقع ملا، اور ان کے دلوں میں یہ وسعت محسوس ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے خلفاء حکمران جو خلافت عثمانیہ کے ہیں انہوں نے ہمارے لیے راستہ کھولا کہ ہم بھی اپنی بات اپنے طریقے سے کریں، اپنی نماز پڑھائیں، اور
یہ بھی ہوا کیونکہ بعض نمازوں میں اوقات مختلف ہوتے ہیں، یعنی مثلا عصر کی نماز حنفی فقہ کے مطابق 2 سائے پر ہوتی ہے، جب انسان کا سایہ، کسی بھی چیز کا سایہ دوہرا ہو جائے، دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، وہ ذرا تاخیر سے ہوتی ہے عصر۔ اس کے برعکس باقی 3 ائمہ کے ذرا اور جلدی ہو جاتی ہے۔ تو سب کی رعایت بھی کرنا ضروری تھی کہ ہم اپنی بات کیوں سب پر ٹھوسیں، جبکہ یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے، اور ہر ایک کو اپنے ہی فقہ، اپنے ہی امام کی رائے پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ شرعاً بھی یہ درست ہے اور اخلاقاً بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہری بات ہے اگر سب کو پابند کیا جائے گا اور ایک ہی نماز ہوگی تو سب کو اس میں پابندی کے وجہ کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، باقی وقت میں وہ اپنی جماعت نہیں کر سکیں گے، انہیں دکھ ہوگا کہ ہماری حرم کی جماعت تک نکل رہی ہے اور یہ وسعت ان کو نہیں مل پاتی تھی۔ تو اس تکلیف کا بھی کبھی کبھی لوگ اظہار کرتے تھے، اور ایک فطری بات ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ سب کو یہ دکھ ہو کہ یار ہم اپنے طریقے پر نہیں چل پاتے، ہمیں حرم آ کے پابندی جھیلنی پڑتی ہے۔ اور کبھی کبھی نہیں، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ وہاں آتے تھے حج کے لیے تو سال بھی لگ جاتا تھا، 6 مہینے 8 مہینے تو بڑا آسان تھا، کیونکہ پانی کے جہاز سے آ رہے ہیں اور لمبا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ جب آئے ہیں تو جاتے نہیں تھے اتنی آسانی سے، کیونکہ پانی کے جہاز ہر وقت چلتے نہیں تھے۔ تو اب آئے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سمندر کے تھپیڑے ادھر ادھر کر گئے اور وقت سے پہلے پہنچ نہ پائے، اور ایسا ہوا کہ اب یہاں سے تو نکلے تھے مثلا انڈیا سے، وہاں پہنچے مہینے بھر کا سفر کر کے، اور پہنچے تو پتہ چلا کہ حج کی تاریخیں نکل گئی، اس کے بعد وہاں پہنچے۔ تو اب جو آ جاتا تھا حالت احرام میں یا یہ جو بھی صورت ہو، تو عمرہ کر کے اپنے آپ کو احرام سے نکال تو لیا اس نے، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ میں یہاں سے واپس جاؤں، اگلے سال کیسے دوبارہ آ پاؤں گا حج کرنے کے لیے، پھر مشقت نہ ہو جائے اتنا پیسہ، تو وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ وہاں حالات سستے بھی تھے اور اس زمانے میں ویزے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو آئے اور ٹھہر گئے۔ اب پورا سال وہاں رہنا ہے، آپ حنفی ہیں اور وہاں پر حنفی نماز امام پڑھا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ حنفی طریقے سے۔ اب ایک شافعی ہے بیچارہ، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو اس کو یہ تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ میں، اور فطری بات ہے کہ مجھے اپنی نماز اپنے طریقے سے پڑھنے کی جو عادت رہی ہے، میں اس کو یہاں پر ان کے حساب سے کر رہا ہوں، میری اثر دیر سے ہو رہی ہے حالانکہ جلدی ہونی چاہیے۔ تو اس سب کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ 4 مصلوں کا اہتمام کیا کہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے، گویا یہ اپنے گھر میں آپ نے اپنی مرضی چلانے کی جگہ چاروں کے لیے اپنی اپنی گنجائش نکال دی کہ اپنے وقتوں میں اپنے طریقے پر پڑھ لیں۔ تو ایک دوسرے سے جس کو محظوظ ہونا یہ بھی کرے، یہ کوئی شخص یہاں سے وہاں جا کے نماز پڑھ لے تو کوئی فرق نہیں، پابندی نہیں کوئی کس وقت پڑھنا ہے، ہر آدمی اپنے اختیار سے دیکھے۔ مثلا ایک شخص ہے تو شافعی، لیکن یہ کہ اس کو ابھی کام میں بزی ہے، مصروف ہے اور نماز نہیں پڑھ سکا، تو وہ جس وقت اگلی جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہو گیا، تو ایسا بھی ہوا۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے فساد کر کے، یہ اللہ معاف فرمائے ہمارے کچھ ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے بدنیتی سے اس چیز کو ایشو بنایا، اسی لیے اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی کبھی امت نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اس وقت دنیا میں جتنے علماء تھے، فقہا تھے، 4 فقہا مذہب کے، ان میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 4 مصلے بنا دیے، اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ چاروں نمازیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور تلواریں نکلی ہوئی ہیں۔ نہیں بھائی، اگر ایسا ہوتا تو حکمران کے لیے تو بہت آسان تھا، وہ حنفی پابندی لگاتا کہ سب لوگ حنفی طریقے پر ایک ہی وقت میں نماز پڑھیں گے، کسی کو اجازت نہیں، جو جیسا اب ہوتا ہے۔ اب وہاں پر حنابلہ کا زور ہے، سلفی حضرات کا زور ہے، تو وہ اپنے حساب سے ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے چلاتے ہیں، اور اس میں بھی خیر ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ایک دل میں وحشت ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے طریقے پر نہیں پڑھ پا رہے۔ نمازیں تو ہو ہی جاتی ہیں سب کے پیچھے، لیکن ایک دل کی جمعی، دل کا ذرا ایک سکون، اطمینان اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے طریقے پر چلے۔ اور اس کی مثال اور مشاہدے ہم صبح شام کرتے ہیں۔ آپ اپنے، خاص طور سے وہ خواتین، وہ مرد، اپنے گھر سے آپ نکل کے اپنے دوست کے یہاں بھی جائیں گے، اپنے سگے بھائی کے یہاں بھی جائیں گے، اور ان کے ایک نظام میں کھانے کا ایک موقع ہے، مہمان 1-2 دن بن کے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جب روٹین ہو جاتی ہے تو آپ کو دل نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ اپنے ٹائم پہ کھاتے ہیں، ہم اپنے ٹائم پہ، ہمارا ایک طریقہ یہ، حالانکہ سب چیزیں برابر ہی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہلکے پھلکے فرق کی وجہ سے دل نہیں لگتا، بلکہ ماؤں کا بھی دل نہیں لگتا اپنے بیٹے کے گھر، باہر کے ممالک میں بالخصوص، یا ایسے گھر میں کہ جہاں وہ بعد میں اس نے بنایا ہو، اور بہو تو اب وہ اس گھر کی مین مالکن ہے، اور اماں یہاں سے اب جا رہی ہیں، تو اماں وہاں پہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، اس لیے کہ یہ گھر بہو کا ہے، اب میں آئی ہوں مہمان کے طور پر،
ایک دو دن تو ٹھیک ہے، بعد میں ان کو کوفت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے چلنے کی کرو. اس لیے کہ آدمی اپنے بعض لوگوں کو تو اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند بھی نہیں آتی، حالانکہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہوتا، بس ایک ذہن ہے. تو ہر انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ 4 مسلوں کا اہتمام کیا. یہ تو وسعت قلبی تھی اور بہت ہی زیادہ یگانگت کی کیفیت تھی. امت میں بڑا اس سے تعلق بنا، محبتیں پیدا ہوئی، اسی لیے کوئی نفرتیں نہیں رہیں. کبھی آپ کو تاریخ میں واقعہ نہیں ملے گا کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی تلواریں نکال کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہوں. نہیں، ایک دوسرے کی رائے کا اختلاف ضرور ہوتا تھا، وہ علمی طور پر لکھتے بھی تھے اور اپنے اپنے طریقے پر چلتے تھے، لیکن باہم محبت، تعلق، بغل گیر ہونا یہ رہا. کبھی اس بنیاد پر جنگیں نہیں ہوئی، حالات خراب نہیں ہوئے الحمدللہ. یہ بعد میں جب لوگوں نے اس کو بنا دیا کہ سب غلط اور سب نے الزام لگانا شروع کر دیا، بدعت اور شرک وغیرہ تک کے الزامات اور تہمتیں لگانا شروع کی، تو ظاہر بات ہے اس سے امت میں خرابیاں پیدا ہوئیں. تب یہ ہو گیا کہ جو لوگ اماموں کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان کے درمیان تو ضرور ٹسل ہے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ اچھی نہیں اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہی ہے. تو بہرحال اس کو اس تاثر سے پیش کرنے کی بہت کوتاہی لوگوں نے کی ہے، اور اللہ معاف فرمائے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اہل علم ہے کسی درجے میں، انہوں نے بھی اس کو ہوا دی بغیر حوالے کے، ضعیف روایتوں کو، ضعیف باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ اس کو فخریہ پیش بھی کیا. آل سعود کے کھاتے میں اس کو ایک کارنامے کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ دیکھیے، تو اس سے پہلے اسکولوں کو فالو کرنے والے جو ہیں مقلدین جو 4 اماموں کے ہیں، یہ تو اتنی نفرتیں ایک دوسرے سے کرتے تھے، اتنا لڑتے تھے کہ کبھی ایک ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. حرم میں بھی 4 نمازیں ہوتی تھی، گویا ایک وقت میں 4 وقت ہوتی ہوں، اور یہ جنگیں چل رہی ہیں گویا. اور کوئی اس میں پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں جن نمازوں کو ایک وقت میں کیا بھی جاتا ہوگا، اگرچہ اس کا کوئی حتمی ثبوت نہیں، لیکن مان لیجئے تو بھی کوئی مذاکرہ نہیں. اس وقت کوئی ایسا مائک اور لاؤڈ اسپیکر پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. حرم اتنا وسیع اور بڑا ہے کہ اس زمانے میں حج کرنے والے لوگ 150,000 سے بھی کم ہوتے تھے، چند 100 لوگ ہوتے تھے. تو 20-25 وہاں اور 20-25 وہاں پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ حرم اتنا وسیع اور مائک پہ ہر آدمی پڑھ رہا اور شور ہو رہا ہے. وہ بیچ بیچ میں لوگوں کے گھر ہوتے تھے، اپنے اپنے گھروں سے آتے جاتے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس حصے میں کون سی نماز کہاں چل رہی ہے. کوئی ادھر کی آواز ادھر کو جاتی بھی نہیں تھی، اتنے ہی لوگ ہوتے تھے. اور اس میں یہ بھی حکمت ہوتی کہ ظاہری بات ہے ایک جگہ سے نماز پڑھانے میں مکبرین کی ضرورت پڑتی تھی، تو یہاں سے آواز وہاں تک جائے. اس میں بڑی آسانی سے اپنے اپنے طریقے پہ لوگ پڑھ لیتے تھے، اپنے اوقات میں آگے پیچھے کر کے. اور تو وہ باری باری پڑھتے تھے. باری باری پڑھنا جو ہے اس میں ویسے بھی کوئی مذائقہ نہیں، سب اپنے اپنے حساب سے چلتے تھے. لیکن اس کو ایسے شو کیا گیا کہ یہ نفرت کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتا تھا. تو یہ بہت ہی بڑا یہ ظلم اور الزام ہے. ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. ہمیشہ یہ وسعت کی ایک علامت تھی، وسعت قلبی کی. اس کو پھر آل سعود نے اپنے زمانے میں جب انہوں نے انگریزوں کی مدد سے باقاعدہ، یعنی انگریزوں کی مدد سے انہوں نے ان عثمانیوں کو یہاں سے نکالا اور ان کے ساتھ مل کے ان پر جو ہے وہ حملہ کر کے باقاعدہ، یعنی آپ انگریزوں کے ساتھ مل کے حرم کو حاصل کرتے ہیں، اس کی قوتیں، اس کی ساری خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوششوں میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امت کو جوڑا. ان کی یہ جو آل سعود ہیں، ان کے پھر آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ وہاں رہ رہے ہیں اور وہاں ان کے طرف سے آپ کو ماہانہ جو مدد ملتی ہے اس بنیاد پر، تنخواہ اس کو وہیں سے ملتی، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. آپ ان کے امپلائی ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اس بنیاد پر آپ 4 ائمہ کے متبعین پر طعن کریں اور ان پر الزام لگائیں، وہ بھی بہتان کی حد تک، تو بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. لیکن کیا لوگوں نے، اور اس بنیاد پر عام سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ گمراہ کیا کر کے کہ دیکھو یہ آپس میں لڑتے ہیں. اسکولوں کا تو یہ حال ہے. حالانکہ اس کی جو حقیقت میں نے بیان کی تو صرف وسعت نظر تھی، وسعت قلبی تھی، ایک دوسرے کے لیے رعایتیں تھیں. لیکن بس دلوں میں اگر کدورتیں اور بغض و عناد ہو تو پھر صاف چیز بھی نظر نہیں آتی. دل کے آئینے پر اگر گرد اور اندھیرا ہو تو آدمی ہر چیز میں شیطان دیکھتا ہے، ہر گڑبڑ اس کو میگنیفائڈ نظر آنے لگتی ہے، اور جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ بھی غلط لگنے لگتی ہے. تو ظاہر بات یہی ہوگا، کیونکہ دل کے اندھے کا علاج تو بس یہی ہے کہ وہ تزکیہ کرے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، توبہ استغفار کرے. لیکن یہاں تو اپنے آپ کو جب ہم کچھ سمجھنے لگتے ہیں اب تو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. تو بڑے بڑے ائمہ پر آپ الزام لگا کے سب پر، اب ایک آدمی بھی اس کے خلاف ہوا تو قیامت میں مفلس بنا دے گا آپ کو، کہ اسی کے حق میں سب چیزیں دینی پڑیں گی، اپنے اعمال چھوڑنے پڑیں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حماقتوں سے ہمیں بچائے. اللہ اپنا فضل فرمائے. اللہ اپنا فضل فرمائے.